السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 82 سے 84 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ قرآن دبر، یتدبر لفظ دبر سے کہ پیچھے آنا، کسی بھی آیت کو پڑھنا، پھر اس کا دیکھنا کس حالات میں اتری، اس میں اپنے لیے سبق نکالنا اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا۔ یہ نہیں کہ بس سطحی نظر سے دیکھنا اور شوق سے پڑھنا شروع کر دینا سمجھے بغیر، بس یاد کرنا اور سنا دینا، نہ اس کو اپنی زندگی میں اس کو فیل کرنا، نہ اپنی زندگی میں لے کے آنا، نہ اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی، یا اللہ جو بھی میری زبان پڑھے تیری اس من کتابک، تیری اس کتاب میں سے، اس کے اوپر تفکر اور تدبر کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، اور اس کا فہم مجھے سمجھ آئے، یعنی اس کی سمجھ آ جائے، مجھے فہم حاصل ہو اور اس کے معانی پہ نظر ہو۔ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر، اور اس کے عجائبات پہ میری نظر ہو، کیونکہ قرآن تو دلوں کو بدلنے والی، قوموں کو عروج اور زوال دونوں دینے والی کتاب ہے۔ اس کے اوپر اس کو غور و فکر سے نہ پڑھا جائے تو یہ کبھی بھی ہماری زندگیوں کو چینج نہیں کرے گی، کیونکہ یہ صرف لاپرواہی سے پڑھنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ صرف رٹا لگانے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کے عجائبات پہ نظر ہو جب تک میری زندگیوں میں اس کے اوپر عمل کروں۔ آمین۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے سب سے پہلے، پھر ہی ہم کسی اور کی اصلاح کر سکیں گے۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ بعض آیات کو وہ 30 بار پڑھتے، غور و فکر کرتے، جب تک ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ عقل سے نہیں دل سے یہ پڑھنے والی چیز ہے۔ دل کھلے تو تدبر ہوتا ہے، دل ہی میں ہیبت اور شوق آتا ہے۔ جو اس کتاب کو صحیح مانے اور اس کو حق جانے، ہو نہیں سکتا کہ وہ منافق رہے۔ منافق کیوں رہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کے معنی کو چینج کرنے کے لیے، اس کی تعویلیں کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو سنا اور بے دلی سے آئے، اپنی نیتوں کو صحیح نہیں کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کی جو کوئی بھی ایک انسان کو بھی کی جائیں تو وہ بیوقوفی لگے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہیں سے پڑھ کے آ جاتا اور ہمیں سناتا ہے۔ یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ چاہتا میں تمہارے اوپر اس کو نہ پڑھتا۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر رہا، 40 سال کے بعد تو انسان بھولنے والا ہو جاتا ہے۔ ایسی پرفیکٹ کتاب کیسے ممکن ہوئی؟ اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہونے والی یہ کتاب، جس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں، ہمیشہ سے یک رنگ۔ کیونکہ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ بار بار کچھ چیزیں آ رہی ہیں اور نئے اینگل سے آتی ہیں، ہم یہ بھی نہیں غور و فکر کرتے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے انسان کے دماغ کو۔ آپ دیکھیں ہماری جو خبریں صبح نشر ہوتی ہیں اور رات تک وہی نشر ہوتی رہتی، کہ ریپیٹ کی جاتی کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائیں۔
اور قرآن ہم چاہتے ہیں بس ایک دفعہ زندگی میں سنیں اور کافی ہو جائے، ایک دفعہ ایک واقعہ ہر جگہ ایک پورا پورا آ جائے۔ یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے جس موقع کے حساب سے جو آیا، جو واقعہ جہاں جس اینگل سے چاہا ہمیں بتا دیے، اور اگر ہم غور کریں تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، سیکوینس ہے۔ اور علماء کہتے کوئی بھی قرآن کی کہیں سے بھی 3 آیتیں پڑھ لیں تو اس میں ہماری زندگی کی کامیابی کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ یہ معجزہ ہے آج سے قیامت تک، اور جب سے اترا تب سے لے کے کبھی بھی، یہ موسٹ ماڈرن بک ہے۔ جب بھی موقع آتا ہے، جب بھی کوئی زندگی میں مسئلہ پڑتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کتنی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اور کی طرف سے، تم تو اس میں بڑا اختلاف پاتے، کبھی کیسے ہو سکتا ہے ایک بک کو لکھنے والے مختلف ہوں تو بک ایک جیسی ہو؟ کبھی کوئی 2 لوگ ایک پوائنٹ آف ویو پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کچھ ٹائم اکٹھے چلیں گے، چند دنوں بعد، مہینے بعد، سال بعد ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ یہ 23 سال کے عرصے میں اترنے والی کتاب یک رنگ کس طرح، کیونکہ اس کا اتارنے والا ہمارا رب ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس کے کسی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں اونچے اونچے اختلاف کرتے سن لیا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں، انہوں نے اپنے انبیاء پر اختلاف کیا اور کتاب اللہ کی ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف بتایا۔ یاد رکھو قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف اسے جھٹلانے والی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت دوسری کی تصدیق کرتی ہے۔ جسے جان لو عمل کرو، اور جسے نہ معلوم کر سکو اس کے جاننے والے کے لیے اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا، اس کو پھیلا دیتی بغیر سوچے سمجھے کہ یہ بات پھیلانے والی ہے کہ نہیں۔ اور اس کا بہت بڑا حصہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں، جس طرح یہ نیٹ کا دور ہے، جس طرح یہ میڈیا تیزی سے فاسٹ ہوا ہے، اتنی تیزی سے کسی کی بھی بات پھیلائی جاتی ہے کہ وہ بات چاہے چھوٹی سی ہو، اتنے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اتنی جھوٹی باتیں اس میں ایڈ کر دی جاتی ہیں کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، کہ شیطان کے ہاتھوں میں انسان کھلونا بن جاتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا چینل اس کی وجہ سے اپ ہو جائے، کہ یہ جو بات ہے اسے میں بڑھا چڑھا کے پیش کروں۔ کسی کے گھر سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی کی بچی اور بیٹے کے بارے میں کوئی مسئلہ، اس کو پوچھ کر اس کی جان کھا لیتے۔ اور پھر اب یہ پچھلے چند سال پہلے کووڈ ہوا تو اس میں کیا مسئلہ تھا زیادہ؟ پھیلانا، خوف و ہراس پھیلانا۔ جو مر رہے ہیں وہ بھی ان اس طرح کی ویڈیو بنا کے دیکھے جا رہے ہیں کہ جی ہماری حالت بہت خراب ہے، اور آپ لوگوں نے اتنا اس کا خوف محسوس کیا کہ اتنا کبھی اللہ کا نہیں کیا، کبھی اپنی موت کا نہیں کیا۔ اور موت جہاں آنی ہے، جس چیز سے آنی وہ تو آ ہی جانی۔ کتنے لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا، ہمیشہ کے لیے ماسک اپنی زندگی کے حصے بنا لیے، اپنے اہم رشتہ داروں کی مرنے پہ نہیں گئے کہ ہمیں کہیں کووڈ نہ ہو جائے، جسے ہونا تھا ہو گیا اور ابھی بھی وہ ہے۔ تو اب وہ خوف چونکہ نکل گیا، بازار بھی کھلے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت اس طرح پورے ملکوں میں مطلب کیا حالت ہو گئی تھی، کیسی اداسیاں اور کیسے خوف و ہراس اور کیسے کام ٹھپ۔ بہت سارا حصہ اس کا افواہوں کی وجہ سے تھا کہ بات کو بہت بڑھا چڑھا دیا گیا، اور ہر بندہ اس کا شکار ہو گیا سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امن میں رکھا۔ مسجدیں بلاک کر دی گئیں، بازار بلاک کر دیے گئے۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ پھیلانا۔ اس چیز کو اتنا بڑا بڑھا کے پیش کیا گیا، اللہ پر جیسے یقین ہی نہ ہو، سب کچھ کووڈ ہی ہو۔ اور پھر جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا، 1 مہینہ نہ تعلق کی قسم کھائی تھی، تو ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آ کے بلایا تو آپ گھبرا گئے، اس کے بلانے کا شاید انداز ایسا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ ظاہر ہے حضرت عمر کی بیٹی بھی ان کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو
سیڑھی کے پاس ایک شخص کھڑا تھا، اسے کہا کہ پوچھئے اوپر سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر آنا چاہتے، اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چلے گئے، پھر آئے، پھر کہا، تیسری دفعہ آپ نے بلا لیا تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں۔ خوش ہو گئے اور آ کے مسجد میں سب کو بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایسا کوئی بھی معاملہ آ جائے اسے رسول کی طرف لوٹائیں، صاحب حکم کی طرف، یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے تحقیق کریں تاکہ وہ اچھی طرح جان لے، اور کسی مسئلے کا اگر کوئی کھوج لگانا ہی ہے، یستنبطون کا مطلب نبت سے یہ لفظ ہے تہ میں پہنچ کر اصل حال معلوم کرنا۔ جیسے کوئی کسی خزانے سے کوئی چیز نکالے، کسی کان کو کھود کر اس کے نیچے سے کوئی چیز نکالے، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے اخذ کر کے معاملے کا حل نکالے، خود سے خود کسی بھی معاملے کے حل نہ نکالنے چاہیے، نہ ہی اس کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے، بہت تھوڑے ہی رہتے ہیں۔ جو تمہارا حال ہے، کس طرح اب سکینڈلز عام ہوتے، کس طرح میڈیا کے اوپر ایک بات کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ کسی بچی سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہمیشہ کے لیے اس کی عزت اچھال دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ لوگ اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں کہ جو بتانے والے اور دیکھنے والے بھی نہیں ہوتے۔ کتنا فضول وقت ہے ہمارے پاس، کیوں اپنے آپ کو فضول چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں؟ تربیت کرتا ہے ہمارا قرآن، اس پہ تدبر اور تفکر کریں تو بیکار کی چیزوں سے نکل کر بہتر چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خبر کوئی بھی ہو، چاہے وہ سچ بھی ہو، کیا ضرورت ہے کہ ہم ہی بتائیں دوسروں کو؟ ٹھیک ہے خوشی کی کوئی خبر بتانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ بس ہر وقت کوئی سرپرائز دینے کے لیے بیٹھا رہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے یہ ہمارا دین یا ہماری زندگی۔ تو کم از کم ہمیں اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، تم اس کی بھی تحقیق کیا کرو، اور اگر یہ مسلمان ایسا کام کرے تو وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اس لیے کبھی بھی کسی بھی سکینڈل کو چاہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گیا ہو مٹی ڈال دینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، لا تکلف الا نفسک، نہیں ہم تکلیف دیتے مگر تیری جان کو، اور مومنوں کو ابھارو۔ یہاں جنگ کرنے کے لیے ابھارنے کی بات نہیں، شوق دلانے کی بات ہے کہ مومنوں کو جنت کا شوق ہو، اللہ کی راہ میں جان دینے کا شوق ہو، دنیا کی محبت کم ہو، تاکہ وہ آگے بڑھ کے کبھی بھی موقع آئے تو ان کے دل میں کسی بھی طرح کی تنگی نہ آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں، اور ایک درجے کے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ یہ اس لیے آپ بتاتے تھے کہ لوگ اس جنت کو سوچیں، فیل کریں اور اس کے لیے آگے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنگ کی تمنا نہ کرے، لیکن کبھی اگر دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پشت نہ پھیرنا، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اللہ نے فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے گا، روک دے گا جو کافر ہیں، کیونکہ اللہ لڑائی میں سخت ہے، اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں مسلمانوں کی صفیں درست کرتے ہوئے فرما رہے تھے اٹھ کھڑے ہو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ جہاد کی ترغیب میں بہت ساری حدیث ہیں بخاری میں، جو اللہ پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اللہ رسول کے اوپر اور ایمان لانے کے بعد رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا جہاں پیدا ہوا ہو وہیں ٹھہرا رہا ہو۔ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ ہم دے دیں؟ آپ نے فرمایا سنو، جنت میں 100 درجے ہیں، وہ جو حدیث میں نے پہلے بتائی۔ فرمایا جب بھی تم جنت مانگو جنت الفردوس طلب کرو، وہ بہترین جنت ہے اور سب سے اعلیٰ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی ساری نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کتنی سازش ہوئی، پھر جنگ احزاب پہ کیسے
کٹھی ہو کے سارے قبائل آ گئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ایسا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ تو اللہ فرما رہے کہ امید ہے کہ اللہ زور توڑ دے گا ان کافروں کا، کیونکہ اللہ زیادہ طاقت والا ہے اور زیادہ عبرتناک سزا دینے والا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ سمجھایا کہ ہم تدبر بھی کریں اور سکینڈلائز بھی نہ کریں کسی بات کو، اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا اور جد و جہد کی کوشش اور شوق رکھیں، اور اس جنت کا شوق اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں کرے کہ جن کو اچھی عادات اللہ سکھانا چاہ رہے، اللہ ہمیں سیکھنے والوں میں بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔